مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہوئے اس کی حضوری میں آتے ہیں، اپنے آپ کو دھوتے اور پاک کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا خداوند خدا پاک ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم سب بھی پورے طور پر کامل بنیں، پورے طور پر پاک بنیں، تاکہ جب ہم اس کی حضوری میں آئیں تو ہماری آواز اس تک پہنچ سکے۔ خدا باپ، ہم سب آپ کی پاک حضوری میں آتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں ہر ایک رحمت کے لیے، ہر برکت کے لیے، بڑے فضل کے لیے کہ آپ نے ہم سب کو سلامت رکھا۔ پریز دی لارڈ۔ آج کا زندہ کلام ہم دیکھیں گے جو رومیو 5 باب اور اس کی 19 آیات ہے، کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک ہی کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راز باز ٹھہر گئے۔ آمین۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ جب خداوند نے دنیا کو بنایا اور آدم کو بنایا اور بڑے خوش تھے خداوند کہ پورا کام تمام ہوا، اور خداوند نے سب کو بنایا، ہر ایک چیز بنائی، تخلیق کی، خداوند نے کائنات کو پورا کیا، اور پھر انسان کو، بنی آدم کو پیدا کیا، اور پھر اس نے انسان نے کیا کیا؟ پہلے انسانوں نے کیسی نافرمانی کی کہ انہیں باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ اسی طرح دیکھتے ہیں نافرمانی کی وجہ سے جو خدا نے دیکھیں ساری چیزیں دی تھی، ساری آرائش دی تھی، سب کچھ دیا تھا، صرف پھل کھانا منع کیا تھا۔ نیکی اور بدی کو جاننے والا، نیکی اور بدی میں تمیز کرنے والا مرد اور عورت پھل کھانے سے آزمائے گئے تاکہ وہ باتیں جان لے کہ جو خدا جانتا تھا۔ شاید وہ سوچتے ہوں گے کہ ہمیں یہ خاص علم حاصل ہو جائے گا تو ہم خود خدا کی مانند ہو جائیں گے، کیونکہ شیطان نے ایسے ہی کہا تھا کہ جب تم یہ کھاؤ گے تو تم مرو گے نہیں بلکہ جیتے رہو گے۔ لیکن جب انہوں نے وہ پھل کھایا جو خدا نے کہا تھا نہ کھاؤ، نہ صرف انہیں نیکی اور بدی کے درمیان فرق کا شعور حاصل ہوا، بلکہ انہوں نے پہلی دفعہ گناہ کے دکھ اور شرم کو بھی محسوس کیا۔ اس لیے انہیں محسوس ہوا کہ وہ ننگے تھے، اس لیے خداوند نے انہیں چمڑے کے کپڑے پہنائے، کیونکہ خدا انہیں ایسا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ خدا اور انسان کے درمیان شروع میں جو کامل رشتہ تھا وہ موجود نہ رہا، بلکہ وہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ دنیاوی رشتوں کی بھی گہرائیوں کا احساس لفظوں سے نہیں بلکہ برتاؤ اور رویے سے ہوتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح گناہ نے جو دنیا میں آیا اور اس نے کیا کیا؟ گناہ کی مزدوری موت تھی، اور خدا نے کیا کیا؟ خدا نے شیطان کو، جو ابلیس کہلاتا ہے، ہم جانتے ہیں ابلیس کیسا ہے۔ اسی کو ابلیس کو اگر ہم دیکھیں مکاشوہ 12 باب 9، اور وہ بڑا آزدہ یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے، وہ سارے جہاں کو گمراہ کرتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ اگر اسی کی مکاشوہ 13-15 میں دیکھیں، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کی بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے۔ یہ دیکھتے ہیں جیسے دانیل کے جو ساتھی تھے، انہوں نے جب بادشاہ نے اعلان کیا کہ انہیں پوجنا، اگر وہ نہیں پوجیں گے، نہیں سجدہ کریں گے تو انہیں کیا کریں گے؟ مار دیں گے، لیکن وہ ڈرے نہیں، انہوں نے خوف نہیں کھایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارا زندہ خداوند ہمیشہ ساتھ ہے۔ جب اس کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے تو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اسی طرح مکاشوہ 20:2-3 میں ہے کہ اس نے اس اژدھا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر ہزاروں برس کے لیے باندھا۔ اب یہ کلام ہم غور سے سنیں کہ اس نے باندھا، خداوند نے، اور اسے 18 گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی، تاکہ وہ ہزاروں برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے، اور اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے۔ اور جو آج کل کھولا گیا ہے یہ وہی ابلیس ہے، وہی شیطان ہے جو دنیا کا سردار بنا ہوا ہے۔ اس نے ہر چیز کو گمراہ کیا ہوا ہے، وہ ہر رشتے سے، ہر جگہ سے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ لیں آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ
تھوڑے مدت کے لیے اسے کھولا گیا ہے اور اس کے بعد اس کا وقت پورا ہونے والا ہے، اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی فوج بڑھ جائے، اس کے پیروکار زیادہ ہو جائیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو کھولنا ہے اور خدا کے کلام کو لے لینا۔ جب ہمارے پاس یہ اختیار ہوں گے تو ہی ہم ساری چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج کس طرح بدی دنیا میں پھیل چکی ہے، تو ہمیں صرف کیا کرنا ہے، ہمیں صرف خدا کے کلام کو لینا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح گناہ دنیا میں ایک آدمی کے وسیلے سے آیا، نافرمانی کے وسیلے سے آیا، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آیا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کلام مقدس میں، غرض جیسے ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کے لیے سزا کا حکم تھا، ویسے ہی راست بازی کا ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہرا کر زندگی پائیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند ہی یسوع زندہ ہے، وہی نجات ہے، وہی راستہ ہے۔ کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہرائے گئے۔ پریز دا لوگ اسی طرح دیکھیں، آج ہمارے خداوند یسوع کے وسیلے سے خدا باپ نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا اور اس کے دائنے ہاتھ جا کے بیٹھا، اور اسی کے وسیلے سے ہم سب نے گناہ سے آزادی پائی ہے، اور آج میں اور آپ آزاد ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی ہے۔ پریز دا لارڈ۔ ہم جانتے ہیں کہ یسوع ہی زندہ اور نجات دہندہ ہے، وہی ایک راستہ ہے جس پر ہم چل کر خداوند کی حضوری میں ٹھہر سکتے ہیں، اسی کے وسیلے سے ہم بچائے جائیں گے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے ایمان پر رہنا ہے، ایمان کے باعث نئی زندگی حاصل کرنی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں پالوس رسول کی معرفت رومیوں کے خط میں 5ویں باب میں دیکھتے ہیں کس طرح خدا باپ نے باپ کی فرما برداری کو پورا کیا۔ اس نے اپنے باپ کو جو آسمان کا مالک ہے اس سے یہ نہیں کہا کہ یہ پیالہ مجھ سے ہٹا دے، اس نے کہا میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ جس کے فضل سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے۔ خدا کے جلال کی امید پر ہمیں ہمیشہ فخر کرنا چاہیے، ہمیشہ ایمان میں کھڑا رہنا چاہیے۔ جب ہم ایمان پہ کھڑے ہوں گے تو ہمارا خدا زندہ خداوند ہمیں کیا کرتا ہے، جو اس نے مدد دی ہے، پاک روح ہمیں دیا ہے، جو ہماری مدد کرتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے، جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ رومیوں کے خط میں اگر ہم دیکھیں تو مقدس پالوس بیان کرتا ہے کہ ایمان پر جو بھی ایمان پہ کھڑا رہتا ہے وہ کیا کرتا ہے، نئی زندگی پاتا ہے، نئے طور پر جیتا ہے، کیونکہ خدا نے اسے گناہوں سے آزاد کر کے خریدا ہے۔ اس نے میری اور آپ کی قیمت ادا کی ہے، اور اب ہم کیا گناہ کے غلامی سے آزاد ہے۔ اب گناہ کی مزدوری کیا ہے، موت ہے، لیکن جب ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، جب ہم خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، جب ہم اس کی مرضی پہ چلتے ہیں، تو اب کیا ہے، ہم گناہ سے آزاد ہیں اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل چکی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، خدا کا روح یسوع کے پیروکار کی زندگی میں موجود رہے گا جب تک ہم اس کی مرضی پہ چلیں گے، جب ہم اس کے حکموں کو مانیں گے۔ تو یہ کلام میرے اور آپ کے لیے، ہمیں کیا کرنا ہے، صرف خدا کی پاک مرضی کو لینا ہے، خدا کی مرضی پہ چلنا ہے، تاکہ اس کا فضل ہمیشہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں، تاکہ جس طرح گناہ نے بادشاہی کی، فضل بھی بادشاہی کرتا ہے، اس کے فضل سے آج ہم آزاد ہیں۔ یسوع کی نجات بخش کام کے بغیر جو خدا نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ہم آزاد نہیں ہو سکتے تھے، ہم گناہوں سے بری نہیں ہو سکتے تھے، اور شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے۔ پالوس رسول کے مطابق شریعت کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ انسانوں پر ثابت کرے کہ وہ کیسے گناہ گار ہیں اور انہیں خدا کی معافی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، کیسے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں شریعت کو، کلام کو جاننا بہت ضروری ہے، اور جب ہم کلام پر
چلیں گے، کلام کے مطابق چلیں گے تو خداوند ہمیں چھڑائے گا، کیونکہ یسوع کو بھیجا گیا صرف اس لیے کہ وہ ہماری معافی اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے۔ آمین، پریز دا لارڈ۔ اور آج ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں کیونکہ خداوند یسوع نے ہمیں پورے طور پر آزاد کیا۔ پریز دا لارڈ۔ پس گناہ ہمارے فانی بدن میں بادشاہی کرے تو تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو۔ جب ہم گناہ کو اپنے جسم میں اجازت دیتے ہیں، بری خواہشیں رکھتے ہیں، برے خیالات رکھتے ہیں، دنیا داری کے خیالات رکھتے ہیں، تو ہمیں ان سے اب باز آنا۔ اس طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح میں کیا کرنا ہے؟ زندہ۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ نہیں، اب میں آزاد ہو چکی ہوں، میری قیمت ادا کر دی گئی ہے، مجھ پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ میرے خداوند نے میرا کفارہ عطا کیا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی خواہشوں کے تابع رہنا ہے اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے نہیں، گناہ کے حوالے نہیں کرنا، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرنا ہے اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرنا ہے۔ ہمیں اپنا آپ خدا کو دینا ہے، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہیں، اب کوئی اختیار نہیں، نہ گناہ کا نہ موت کا، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ اب آزاد ہیں، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ اب ہمیں شریعت جو ہمارے خداوند نے ہمارا کفارہ عطا کر دیا، ہمیں آزاد کر دیا، اب ہم آزاد ہیں۔ آج وہ خونوں کی قربانی نہیں دینی، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف توبہ معافی میں رہنا ہے اور خدا کی پاک مرضی کو ماننا ہے، خدا کی پاک مرضی پہ چلنا ہے۔ یہی ہے ہمارے لیے۔ ہمیں اپنے اعضاء گناہ کے حوالے بالکل نہیں کرنے، بری سوچ بھی نہیں کرنی، صرف ہمیں اپنا آپ خداوند کے حضور رکھنا ہے اور اس کے ماتحت رہنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم انسان ہوتے ہوئے کمزور ہیں، لیکن جب ہم خداوند کی حضوری میں آ جاتے ہیں، جب ہم خداوند سے مانگ لیتے ہیں تو خداوند ہمیں اپنے زور سے اور اپنی قدرت سے بھر دیتا ہے۔ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کسی کی دہشت نہیں۔ ہم نے کبھی بھی کسی کی خوف میں نہیں آنا، کسی کی دہشت میں نہیں آنا۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف خدا کی حضوری میں رہنا اور اس سے مانگنا ہے، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا خداوند خدا ہے۔ اس نے ہمیں فرما برداری سکھائی ہے، اس نے کامل بن کر ہم سب کی فرما برداریوں کے لیے ابدی نجات کا باعث بن گیا ہے۔ ہمیں صرف اس کے کلام پر چلنا ہے۔ روز ہم ایک بات سیکھتے ہیں کہ ہمیں صرف کلام پہ چلنا ہے۔ اسی طرح رومیوں 3:22، 24 اور 26 میں ہے کہ یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، اور اس کا فضل ہم سب کے لیے کافی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ گناہ نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ عطا ہو چکا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ جس طرح دوسرا سلاطین اس کے 17:37 میں، اور جو آئین اور رسم اور جو شریعت اور حکم اس نے تمہارے لیے قلم بند کیے ہیں، ان کو کیا کرنا؟ سدا ماننے کے لیے احتیاط رکھنا ہے، اور تم غیر معبودوں سے نہ ڈرنا۔ خدا کہتا ہے کہ تم کسی سے بھی نہیں ڈرنا، تم نے کوئی خوف نہیں کھانا، پر جو میں نے حکم دیے ہیں، جو شریعت کو دیا ہے، جو قلم بند کی گئی ہے، صرف احتیاط سے اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح دوسرا سلاطین 17 اور 38 میں کہ اس عہد کو جو میں نے تم سے کیا ہے تم بھول نہ جانا، اور نہ تم غیر معبودوں کا خوف ماننا، بلکہ تم خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا، اور وہ تم کو تمہارے سب دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ آمین، پریز دا لارڈ۔ یہ خداوند خدا کے وعدے ہیں۔ ہمیں صرف خدا کے حکموں کو ماننا ہے، خدا کی مرضی پہ چلنا ہے۔ ہم نے خدا کا کلام جو کہہ رہا ہے اس پر اٹل قائم رہنا ہے، سو وہ قومیں خداوند سے بھی ڈرتی رہیں اور اپنی کھودی ہوئی مورتیوں کو بھی پوجتی رہیں۔ اسی طرح ان کی اولاد کی نسل بھی جیسے ان کے باپ دادا نے کیا تھا ویسے ہی آج تک کرتے رہے ہیں۔ دیکھیں کہ کس طرح خدا ان کا کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف کلام کو لینا ہے اور خدا کے وعدوں پر چلنا ہے، اور ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں، کیونکہ ہمارا آسمان کا بادشاہ، ہمارا خداوند خدا، وہ چھڑانے کے لیے ہمارے ساتھ ہے۔ مکاشوہ اس کا 14 باب
اور اس کی 10 میں دیکھیں، پھر میں نے آسمان سے ایک بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا۔ پریز دا لارڈ، شیطان گرا دیا گیا ہے، اور وہ خداوند میرا اور آپ کا خدا ہمارے بچانے کے لیے اپنے فرشتوں کو خیمہ زند کر دیتا ہے۔ ہمیں صرف دعا میں رہنا ہے۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور سب کے لیے دعا گو رہیں کہ خدا کا کلام جو آج ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کا فضل ہم سب کے لیے کافی ہے، وہی راہ ہے، وہی راہ اور حق ہے جس پر ہم نے صرف چلنا ہے، وہی زندگی ہے اور وہی ہمیں زندگی دینے والا خدا ہے۔ ہمیں صرف اس کے کلام پر توجہ کرنی ہے۔ خدا باپ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں میرے زندہ خداوند، کبھی کوئی کمی نہ ہو، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو، کوئی بیمار نہ ہو، سب خداوند جی شفا پا کر اپنے اپنے گھروں میں جائیں اور آپ کی حمد و ثنا کریں۔ خداوند سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے۔ زندہ خداوند جی ہم اسی پاک نام سے آپ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔